من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء هو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. سورہ ابراہیم مکیہ، یہ مکی صورت ہے. سورہ ابراہیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا ذکر ہے جو تعمیر کعبہ کے موقع پر کی گئی. اس وجہ سے اس کو سورہ ابراہیم کہا گیا. چونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں 3 مضامین غالب ہوتے ہیں: اس بات توحید، اس بات رسالت اور اس بات قیامت. تو اس میں بھی ان تینوں مضامین کا بیان ہے. پچھلی صورت کے شروع میں قرآن مجید کا نزول کا بیان تھا. اس میں نزول کی حکمت کا بیان ہے کہ قرآن نازل کیوں کیا جاتا ہے یا کتاب الہی کیوں آتی ہے. اس لیے آتی ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی ملائے. یہ پیغمبر کا کام ہے کہ کتاب اللہ کے ذریعے ظلمات سے نور تک لے کر آئے. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا شبہ جو آج بھی جس کو اٹھایا جاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے بارے میں کہ جب آپ اپنی قوم، کیا آپ کو عربی زبان میں ہی قرآن مجید دیا گیا تو آپ صرف عربوں کے لیے رسول ہیں، پورے عالم کے لیے رسول نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں. کسی قوم میں ہونا اور چیز ہے اور امت ہونا اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. تو بہرحال فرماتے ہیں الف لام را اللہ عالم بھی مرادہ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشن طرف، کفر اور گمراہی اور شرک کے اندھیروں سے توحید کی طرف اور ایمان کی طرف لے کے آئے. نور سے مراد ایمانیات ہیں، نور سے مراد نیکی ہے، نور سے مراد توحید ہے، اور ظلمات سے مراد گمراہی ہے، شرک ہے، کفر ہے. تو اس کتاب اللہ اس لیے نازل کی جاتی ہے تاکہ آپ ظلمات سے نور تو لے کر آئیں، لیکن باذن ربہم، ان کے رب کی اجازت سے، اس کے رب کے حکم سے، یعنی اللہ کا حکم چلے گا اس میں. آپ کی کوشش ہوگی اور غیبی طور پر اللہ کی ہدایت اور توفیق ہوگی. ان کدھر الی صراط العزیز الحکیم، الی صراط کس کی طرف؟ ظلمات سے نور میں سے نکالیں گے کس کی طرف؟ الی صراط العزیز الحمید، راستے کی طرف جو زبردست اور تعریف والی ذات کا ہے. عزیز بنا جو زبردست اور حمید قابل تعریف ذات کا ہے. تو ان کے رب کی اجازت سے لوگوں کو ظلمات سے نور نکالیں گے اس راستے کی طرف جو عزیز اور حمید کا ہے.
اور وہ عزیز حمید کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات ما فی الارض، جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں، جو زمین آسمان کی اشیاء کا مالک۔ وویل للکافرین، اور خرابی ہے کافروں کے لیے۔ ویل اور وال، وال دوستی نعمت، وال اور ویل خرابی، ویل عذاب، ویل وادی جہنم۔ ویل اور وال دو لفظ ہیں، وال کا لفظ استعمال ہوتا ہے نعمت کے لیے، وال کا لفظ استعمال ہوتا ہے دوستی کے لیے، وال، اور ویل خرابی کے لیے۔ ویل الکافرین، خرابی کافروں کے لیے، من عذاب شدید، بڑے سخت عذاب کی۔ اب کافروں نے جو کفر کو اختیار کیا ہے اور آخرت کو چھوڑا ہے توحید کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت اور سبب ظاہری کیا ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا الآخرہ، کہ وہ کافر کیا لوگ؟ وہ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے آخرت پر، یعنی دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں آخرت کو چھوڑ کر۔ یستحبون، جو ترجیح دیتے ہیں اور زیادہ محبت کرتے ہیں، یستحبون یعنی محبت کو کھینچنا، ترجیح دینا، یعنی دنیا کی محبت کو کھینچتے ہیں، دنیا کو کھینچتے ہیں آخرت کی بنسبت، ترجیح دیتے دنیا کی زندگی کو آخرہ، آخرت پر۔ یہ ہے اصل خرابی۔ جب آدمی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے تو بس پھر اس کے لیے ہر نصیحت بے مقصد ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں سب سے بڑی جو آڑ ہے انسان کی زندگی میں، اس کی گمراہی میں، وہ دنیا کی فانی لذتیں ہیں۔ دراصل ان فانی لذتوں سے اگر وہ صرف نظر کر لے تو ہر شے کا دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن وہ اسے صرف نظر نہیں کرتا تو پھر معاملہ خراب ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا الآخرہ، یہاں سے کام شروع ہوتا ہے۔ اگر دنیا کی محبت نکل جائے تو آدمی سب سے پہلے تو ایمان پر آتا ہے، پھر ایمان سے مقام مشاہدہ تک چلا جاتا ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا، ترجیح دنیا زندگی و آخرت پر، اور پھر آگے کتنا بڑھ جاتے ہیں، وہ یصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے اللہ کے راستے سے، یعنی خود تو گمراہ ہوئے دوسروں کی گمراہی کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں عوجا، ٹیڑھا پن، یعنی صراط مستقیم میں ٹیڑھا پن، یعنی دین میں ایسی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کی گمراہی میں اضافہ ہو اور شکوک و شبہات کی وجہ سے لوگ دین کی طرف نہ آئیں، جیسے آج ہو رہا ہے۔ بالکل یہی یبغون عوجا، وہ تلاش کرتے اس میں عوجا، ٹیڑھا پن، کہ کون سی ایسی کمزور بات ہے قرآن حدیث میں۔ اور یہ یعنی مستشرقین نے بھی یہی کام کیا تھا۔ تو مستشرقین تھے جو ہمارے مشرقی علوم حاصل کر کے، ان کا مقصد قرآن حدیث سیکھنے کا صرف کمزوریاں تو ہے نہیں، لیکن وہ اس کے اندر جو ہے وہ قطع برید کر کے بات سامنے لے آتے ہیں، پوری بات نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ تو کہہ دیں گے کہ آپ نے اتنی شادیاں کی، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے 50 سال کی عمر تک کوئی شادی نہیں کی، جو عنفوان شباب تھا اس میں آپ ایک بیوی کے ساتھ رہے۔ اب 50 سال کے بعد شادی کر رہا ہے، اگر شادی میں شوق ہوتا تو جوانی میں کرتا، اب بڑھاپے میں کر رہا ہے۔ معلوم ہے کہ وہ حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر ہے یہ، تاکہ ہر قوم اور قبیلے میں آپ کی رشتہ داری ہو جائے اور لوگ اس قبیلے کی رشتہ داری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں معین بن جائیں، کیونکہ سسرالی رشتے بھی انسان کے لیے مددگار ہوتے ہیں، جس طرح نسبی رشتے ہوتے ہیں۔ جعل اور نسب و صہرا قرآن نے احسان بتایا ہے بس۔ اور باقی کثرت تعداد رہا تو داؤد السلام اور حضرت سلمان السلام کی اس سے بھی زیادہ اہلیت تھی۔ یبغون عوجا، یہ کجی تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، فرمایا کہ یہ بہت دور کی گمراہی میں، یعنی ان کا واپس آنا ایسے لوگوں کا، ایک ہوتا ہے کفر، ایک ہوتا ہے داعی الی الکفر ہے، دونوں فرق ہے۔ تو ایسی پکی مورے لگ جاتی ہے کہ گمراہی میں دور جا پڑتا ہے، اس کا صراط مستقیم آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس شعبے کا جواب دے رہے ہیں، عمر صلی اللہ علیہ رسول اللہ بلسان قومی، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں،
یعنی عربی زبان میں اگر ہم نے آپ کو بھیجا تو اس لیے نہیں کہ آپ عربوں کے رسول ہیں. یہاں پر ایک فرق یاد رکھیں، قوم الگ چیز ہے، امت الگ چیز ہے. قوم تو ہوتا ہے جس میں نبی پیدا ہوتا ہے، جس نسل سے تعلق رکھتا ہے نبی، وہ اس کی قوم ہے. اور امت وہ ہے جس کے اندر اس کا جو نا دائرہ کار اور دائرہ محنت جو جس میں ہوتا ہے وہ امت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے زمانے میں جو نبی آتے تھے وہ ان کی امت بھی ہوتی تھی، قوم بھی ہوتی تھی. لہذا ان میں قوم اور امت ایک ہی معنی میں ہوئی کہ جو جس قوم کے لیے آیا وہی اس کی امت تھی. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ آئے تو عرب قوم میں، لیکن آپ کی امت پورا عالم تھا. دونوں میں فرق ہے. آپ نے فرمایا عرب عجمی اور عربی کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زندگی میں شاہان عالم کو خط لکھ کر یہ بالکل بات واضح کر دی کہ آپ انٹرنیشنل نبی تھے، عملی طور پر بتا دیا. ورنہ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر رہے ہیں، لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے قوم دیکھ کے بت پرستی کر رہی، ہم بھی اب خدا، ہمیں بھی جلنا آلیہ کمالہم آلیہ ہمارے لیے خدا بنا دیجیے. موسیٰ السلام جیسا ایسا پیغمبر، ڈنڈے والا نبی، آپ نے اس قوم کو نہیں روکا کہ تم بت پرستی، کیونکہ آپ ادھر مبعوث نہیں ہیں. یہ تو اس لیے بلسان قوم ہی، یہ قوم کی زبان میں بھیجنے سے کہ سب سے پہلا جو ان کی دعوت کا جو مخاطب ہوتا ہے وہ اپنی قوم ہوتی ہے نا. جب وہ بات سمجھیں گے تو پچھلے بھی سمجھیں گے. یہ لہٰذا یہاں پر اس شبہ جواب دیا اللہ کیوں لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے بات واضح کر دیں. اگر ہر زبان میں قرآن اترتا، پنجاب میں پنجابی اترتا اس میں، تو دنیا میں کیا حال ہوتا، کتنے اختلاف، کتنے جھگڑے ہوتے. کیونکہ ہم کچھ سمجھتے، وہ کچھ سمجھتے، ہم کہتے نہیں ہمارا قرآن نے تو یہ کہا، کہ ہمارے قرآن نے یہ کہا، کہ ہمارے قرآن نے یہ کہا. اب تو ترجمہ ہوتا ہے نا، تو ترجمے میں تو گنجائش نہیں ہے، ورنہ اپنا اپنا قرآن ہوتا ہر زبان میں تو ہم کہتے ہیں اس کا تو یہ مطلب ہے، وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے. جیسے انگور کے اوپر لڑ رہے تھے، فارسی کہہ رہے تھے یہ فلاں خورما ہے، یہ وہ فلاں چیز ہے، وہ کہتے فلاں ہے. 3 لڑ رہے تھے. اب ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا کیوں جھگڑتے ہو، وہ ساری زبانیں جانتے، تو یہ چیز ایک ہی ہے. اللہ باللسان قومی، حکمت بیان کی لیبین لہم، تاکہ آپ ان کو لے واضح کریں. فیض اللہ من یشاء یہدی من یشاء، پھر بس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کتاب اللہ آ جاتی، انسان قوم میں واضح کر دیتے ہیں، پھر ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں. والعزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے. اب اللہ مثال دیتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے بھی موسیٰ السلام کو بھیجا اپنی آیات دے کر، یعنی تورات دے کر. کیوں؟ انخرج قومک من ظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کے نکال. یعنی پہلے نبیوں کا بھی یہی کام تھا. وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو یاد کرائیں اللہ کے ایام. یا ایام اللہ سے مراد ہے وہ ایام جس میں عذاب آیا ہے. یاد رکھو، ایک ہے ایام اللہ، ایک ہے آلاء اللہ. اس لیے جو قرآن مجید کی آیات مبارکہ، پورا قرآن مجید کو 5 حصوں میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تقسیم کیا ہے. ان میں سے ایک موضوع ایام اللہ. ذکرہم بایام، یاد ان کو تذکیر کریں ایام اللہ سے، یعنی جن دنوں میں عذاب آیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، ان کے، قوم لوط، ان کے بارے میں بتائیں. ان کو ایام اللہ کہتے ہیں. اور آلاء اللہ، اللہ کے نعمتوں کا بیان ہے، اور احکام ہے، اور ایمانیات ہیں. اس طرح 5 چیزیں. ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ صاحب نے قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر. کون سی نعمت؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جب تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، جو چکھاتے تھے تم کو بدتر عذاب. یسومونکم، چکھاتے تھے تم کو بدتر عذاب. عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. واشترون نساکم، زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو. فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے.
بلاء عظیم من ربکم، جو ہے بلاء عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی. تو بلا کا معنی آزمائش بھی آتا ہے، بلا کا معنی انعام بھی آتا ہے، دونوں معنی میں آتا ہے بلا. ذالکم بلاء من ربی، یہ اردو والے بلا نہیں ہے کی بلا ہے یا پنجابی والی کیا بلا، وہ اور ہے، یہ بلا اور ہے بلاؤن. تو یہاں بلاؤن یہ یا تو نعمت کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت بڑا اللہ کا احسان ہے تمہاری رب کی طرف سے کہ تمہیں اسے نجات دی، اور یا یہ جو آزمائش تھی تم پر بہت بڑی اللہ کی آزمائش تھی. وَإِذْ ربکم، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب اعلان کیا تمہارے رب نے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے لازیدنکم، ہم مزید تمہیں اور بڑھا دیں گے، وَلَئِن کفرتم، اور اگر تم ان کفر نہ شکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. نہ شکری پر نعمت چھن جاتی ہے، اور نعمت جب چھن جاتی ہے تو اس کا واپس آنا آسان نہیں ہے. کہتے ہیں انسان ایمان اسلام پر جب اگر شکر ادا کرتا ہے کثرت سے، یہ بھی ایک عمل لکھا ہے، ایمان اسلام پر کثرت سے شکر جو ہے وہ انسان کو مقام احسان اور مقام مشاہدہ تک پہنچا دیتا ہے، یہ لکھا ہے. یہ بھی عمل میں سے ایک عمل ہے، جس طرح ذکر اذکار تقوی ایک عمل ہے. ایمان اسلام پر کیونکہ ایمان اسلام ابتدا ہے، بالکل جب شکر کرتا ہے تو بڑھے گا. تو اب اس کا بڑھنا کیا ہے، وہ مقام احسان اور مقام مشاہدہ تک چلا جاتا ہے. یہ جس میں لکھا ہے مفسرین نے کہ یہاں پر لازید ضرور بڑھاؤں گا تمہیں. جب آپ ایمان پر اللہ تیرا شکر ہے، مومن بنایا، اسلام دیا، شکر ہے، خوب شکر کرے اس پر، ہر نماز میں دعا میں شکر کرے خوب، تو پھر اس کے اوپر والا مقام آئے گا. اس کے اوپر کا مقام احسان ہے، کیونکہ پہلے جبرائیل السلام نے ایمان کا پوچھا، پھر اسلام کا، پھر احسان کا پوچھا. تو جب اس ایمان اسلام پر شکر ادا کرو گے تو اگلا مقام میں مشاہدہ اور مقام احسان ہے. یہ ہے بڑی عجیب راز کی بات اس میں. وَإِذْ ربکم، جب اعلان کیا تمہارے رب نے، لئن شکرتم، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں بڑھا دیں گے، اور اگر کفر کرو گے یعنی نہ شکری، میرے رب کا عذاب شدید ہے. وقال موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم اور ساری زمین والے نہ شکری کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں ہے. فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی اور قابل تعریف ہیں. اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی تعریف سے لوگوں کو فائدہ ہے کہ ان کی نعمتیں بڑھیں گی. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں، وہ اللہ کی ذات تو اپنی ذات کے اعتبار سے سب کچھ ہے، یاد رکھو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کس ہماری تعریف و عبادات سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں فائدہ ہے. نے فرمایا کہ اگر تم نہ شکری کرو، تکفر تمہارا یا نہ شکری ہے، مضمون شکر نہ شکری کا چل رہا ہے. کفر مراد نہیں، نہ شکری مراد ہے. کفر میں نہ شکری ہوتی ہے، لیکن یہاں نہ شکری مراد کہ تم اگر نہ شکری کرو، اور من فی الارض جميعا، جو بھی زمین میں نہ شکری کریں، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ قابل تعریف اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ستودہ صفات ہیں. تو یہ حکمت بیان کی اور یہ جو شعبہ تھا اس کو دور کیا کہ کسی قوم، ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں، قوم سے مراد جس میں پیدا ہوتا ہے نبی، اس کی زبان میں آتا ہے، کیونکہ وہ اول مخاطب ہوتے ہیں، وہ بات کو سمجھتے ہیں ان کے لوگ. پھر آگے وہاں سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت الگ ہے، قوم الگ ہے. قوم جو ہے وہ امت کا جز ہے، لیکن امت آپ کی پورا عالم آپ کی امت ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اس کی قوم میں بھیجا، وہ عبرانی زبان میں تورات تھی، عبرانی زبان میں بات کرتے تھے، کیونکہ مقصد ہے بات کو سمجھانا. اسی وجہ سے ہمارے بزرگ کہتے کہ آپ جہاں رہتے ہو وہاں کی زبان سیکھو، اور تاکہ وہاں کے لوگوں کو آپ اچھی طرح دین کی بات سمجھا سکو. یہ چلو.